اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری نیو ایڈیشن فار کلاس 8 اور اس کا ہم چیپٹر 1 کریں گے پارٹ 1 ارائیول آف دا برٹش ان سب کانٹیننٹ. اور اس میں ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کولونائزیشن ان دو سب کانٹیننٹ. اب یہ آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ملکہ الزبتھ جو ہیں اب دنیا میں نہیں رہیں. یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہم کولونائزیشن آف دا سب کانٹیننٹ کے بارے میں پتہ لگائیں گے کہ آخر یہ برطانیہ والے سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر پاک و ہند میں انٹر کس طرح ہوئے. کیا یہ انہوں نے حملہ کیا یا انہوں نے دوستانہ طریقے سے یا آہستہ آہستہ سب کانٹیننٹ میں آئے یا کسی چالاکی یا کسی سازش کے تحت انہوں نے سب کانٹیننٹ کو اپنے قبضے میں کیا. Colonization is the practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses its resources to increase its power and wealth. سب سے پہلے تو ہمیں word colonialism کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے طاقتور ملک جو اپنے سے کم طاقتور ملکوں کو یا کنٹریز کو ان کی ہی ریسورسز استعمال کر کے یعنی ان لیس پاورفل کنٹریز کی ریسورسز کو استعمال کر کے, چاہے وہ ان کا پیٹرول ہو, چاہے وہ ان کے ڈپازٹ ہوں سونے چاندی کے, چاہے وہ ان کے دریاؤں کے ڈپازٹ ہوں یا ان کی زرخیز زمین کے خزانے ہوں یا ان کی فصلیں ہوں یا جو بھی ان کی جہاں سے ان کو ویلتھ ملتی ہے یا جہاں سے ان کی پاور ہے, انہیں کو یوز کر کے اپنی پاور اور ویلتھ کو انکریز کرتے ہیں. یعنی یہ غاصب ہیں, یہ غضب کرتے ہیں, یہ دوسروں کی چیز کو زبردستی چھین لیتے ہیں ان سے, ان پر حکمرانی بھی کرتے ہیں اور انہی کے پیسوں سے یعنی کہتے ہیں نا میری بلی مجھی کو میاؤں, یعنی انہی کے گھر میں بیٹھ کر اپنی پاور کو انکریز کرتے ہیں. جو پیسہ جو چیز ٹیکسز لیتے ہیں یہ اس ملک سے غریبوں سے, وہ اپنے ملک کو بیچتے ہیں. تو چلیں ہم ان کے کازز پڑھتے ہیں کہ کس طرح کلونلزم کاز کرتی ہے, کیوں کسی لیس پاور والی کنٹری کے اوپر کوئی پاورفل کنٹری آ کے کس طرح غاضب بن جاتی ہے اور ان پر بیٹھ جاتی ہے, ان پر حکم چلاتی ہے. سب سے پہلا جو اس کا کاز ہے وہ ہے اکنامک کنسیڈریشن انکریج کلونلزم. European countries wanted to become rich by bringing in wealth from their کالونیز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی جتنی کنٹریز تھیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ انڈیا پہنچیں, بر صغیر پاک و ہند پہنچیں اور وہاں کے بادشاہوں مہاراجوں کے پاس جو ویلتھ ہے, جو سونا چاندی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو حاصل کر لیں. ان کو کیونکہ یورپ میں آپس میں بھی جو ہے نا اسپین وغیرہ اور اٹلی وغیرہ یہ سب کی آپس میں بڑی ٹھنتی تھی, بہت زیادہ آپس میں کمپٹیشن تھا کہ دیکھو ہم نے اتنے ملک فتح کر لیے, ہم نے اتنے ملکوں کو ایکسپلور کر لیا, ہم نے وہاں تک اپنی چیز پہنچا دی. تو اصل میں جو پہلا ان کا مقصد تھا نا یورپین کنٹریز کا, وہ بہت زیادہ امیر ہونا چاہتے تھے اور وہ بہت زیادہ جو دولت ہے نا ان کالونیز کے ذریعے دوسرے ملکوں میں جنہوں نے اپنے علاقے بنا لیے تھے, جا کر سمجھنے کے برانچز کھول لی تھیں, ان کے ذریعے یہ پیسہ لوٹ رہے تھے. سیکنڈ کاز کیا تھا, نیو سی روٹس اینڈ پوٹینشیل ٹریڈنگ پوسٹ ایکسپلورڈ بائی واسکو ڈی گاما, کرسٹوفر کولمبس اینڈ ادرز الاؤڈ یورپینس ٹو ایکسپلور نیو لینڈس. اب یہ جتنے بھی ایکسپلوررز جو ہیں نا وائیجرز ان کے نام لیے جا رہے ہیں, جن میں کرسٹوفر کولمبس ہے, واسکو ڈی گاما ہے اور دوسرے ہیں بہت سارے, ان سب کو یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پانی کے راستے ڈھونڈے ایسے تاکہ یہ جو انڈیا کی ایک بندرگاہ تھی کالی کٹ کے نام سے, وہاں تک یہ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے یہ بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھیں اور اس کو ایکسپلور کریں اور وہاں کے مہاراجاؤں کی دولت کو سمیٹ کے لے آئیں. اور ان کو باقاعدہ ان کے اسپین کے اور جہاں سے بھی یہ آتے تھے نا, واسکو ڈی گاما ہو یا کرسٹوفر کولمبس ہو, ان کے بادشاہ, ان کے منارس سسٹم وہاں چلتے تھے, بادشاہت چلتی تھی, تو وہ ان کو باقاعدہ پیسے دیتے تھے, اسپانسر کرتے تھے, اپنے شاہی شپس دیا کرتے تھے ان کو ان سفر کے لیے, اور ساتھ میپس بھی دیتے تھے کہ آپ لوگ جائیں اور ایسا آسان روٹ ڈھونڈیں جس کے ذریعے آپ
فورن سے کالی کٹ جو ہے نا بندرگاہ وہاں تک کسی طرح پہنچ جائیں. اب آپ کو اس نقشے کے اندر نظر آ رہا ہو, اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہے تو میں اس کو مزید کلیئر کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس میپ میں دیکھو کہ مغل امپائر کتنی بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے کوسٹ کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہو کہ آپ کو یہاں پر کالی کٹ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک ان کا مقصد تھا پہنچنا, ٹھیک ہے, یہ یہاں تک پہنچے کیونکہ یہ مارکیٹ تھی, مین ہب تھا. آپ اس کے پاس لکھا ہوا دیکھ سکتے ہو, ٹو یورپ ٹیکسٹائل, اسپائسز, شوگر, جیم اسٹونس, ساری چیزیں یہاں سے برٹش امپائرس کو اور پرتگال کو اور فرینچ کو سب کو نا یہاں سے جایا کرتی تھی, سب یہیں پر آ کر ٹریڈنگ کرتے تھے. وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم یورپ سے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ کر نکالیں کہ عریبین سی میں ہمیں کم چکر کاٹ کر ہم جلدی اس کالی کٹ کی بندرگاہ تک پہنچ سکیں. اور یہاں جا کر ان کا مقصد یہی تھا کہ اصل میں تو وہ اندر آنا چاہتے تھے, مغل امپائر تک اپنی رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن دکھانے میں وہ کیا ایز اے ٹریڈر انٹر ہوئے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر, کہ جی ہم تو تجارت کے لیے آ رہے ہیں, ہم تو اپنا کلچر جو ہے اور اپنی جو ہماری چیزیں ہیں وہ آپ سے جو ہے نا لینے اور آپ کا کلچر انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں ہم اپنے یورپ کے اندر. حالانکہ ان کے دلوں کے اندر کچھ اور تھا. اور ان سارے ایکسپلورر میں سے صرف واسکو ڈی گاما تھا جس کو یہ کالی کٹ کا ایک صحیح راستہ مل گیا تھا. ادروائز جو کولمبس تھا, کرسٹوفر کولمبس, اس نے 2 اپنی ٹرائز کی تھیں کہ وہ کالی کٹ کی بندرگاہ کے لیے آسان روٹ سی کے اندر ڈھونڈ لے, لیکن اصل میں ہوائیں اس کو قدرت کے طور پر اٹھا کر لے جاتی تھی, دور ڈرفٹ کر دی تھی اس کی شپ کو. اور 2 دفعہ, ایک دفعہ وہ ساؤتھ امریکہ گیا اپنی پہلی جو ٹرائی تھی کہ میں کالی کٹ پہنچوں گا, تو وہ کالی کٹ کی بجائے ساؤتھ امریکہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے. وہ اس کی کوسٹ کو اس نے ایکسپلور کیا اور کہا جی دیکھیں جی میں نے امریکہ کو ایکسپلور کر لیا. حالانکہ اس سے پہلے وہاں پہ نیٹیوز رہتے تھے, وہاں کے کالے انگریز تھے جو وہاں پہلے موجود تھے, اور یہ اب اسپینش نے جا کے وہاں کہہ دیا جی میں نے ڈھونڈا ہے اس علاقے کو اور میں نے ایکسپلور کیا اس امریکہ کو, حالانکہ وہاں پہلے بھی اللہ کی مخلوق آباد تھی. تو اتنے یہ جھوٹے بندے تھے. اور پھر سیکنڈ ٹائم بھی جب اس نے کولمبس نے کوشش کی تو پھر یہ گیا تو انڈیا کی طرف تھا, لیکن طوفان اور ہواؤں نے اس کو کھینچ کر امریکہ کی کوسٹ کے اوپر پہنچا دیا, ٹھیک ہے. اور اس دفعہ وہ ساؤتھ امریکہ کی بجائے مین امریکہ, سینٹرل امریکہ کی کوسٹ کے اوپر پہنچ گیا, اور وہاں جا کے جی اس نے جھنڈا لگا دیا جی میں نے امریکہ کو فتح کر لیا, میں نے فتح تو نہیں کہہ سکتے, ایکسپلور کر لیا, میں نے اس کو نکال لیا ہے دنیا کے نقشے کے اوپر, یہ ایک نئی جو ہے نا زمین نکل آئی ہے. تو وہ جو پہلے دنیا اس پہ آباد ہے, انسان آباد ہے, وہ کیا آسمان سے گرے تھے؟ تو یہ اتنے جھوٹے لوگ تھے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو, اور ان کو نا ہم ہسٹری میں بڑے عظیم نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. تھرڈ کاز کیا ہے؟ انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشنز آف ایشین اینڈ افریقن ریجنز انکریج یورپینز to strengthen their administrative system and establish their positions as traders. اب کیا تھا افریقہ میں بھی اور انڈیا میں بھی, ایشیا کے اندر بھی, یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ پولیٹیکل سیاسی طور پر لوگ آپس میں قبائل کی شکل میں رہتے تھے, یا پرنسلی اسٹیٹس تھیں, چھوٹے چھوٹے نواب تھے, بادشاہ تھے, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. کبھی صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہے کہ ہم امن پسند رہیں اور ہم ایک قوم بن کر ایک جڑ کر رہیں تاکہ باہر کے جو ہاسٹائل لوگ ہیں وہاں پر حملہ نہ کر سکیں. تو یہ وجہ تھی بہت بڑی ان کی کمزوری کی. اب افریقہ کے اوپر بھی جو یورپ نے حملہ کیا اور قابض ہوا, اور سب کانٹیننٹ کے اوپر بھی جو یہ 100 سالہ اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں نا ہمارے اوپر انگریز جو آ کے مسلط ہوا, یہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ ہم لوگ آپس میں محبت پیار سے رہنے والے تھے. اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ سب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے, تو پولیٹیکلی یہ ویک تھے اور ان کے پاس کوئی خاص آرمی نہیں تھی کہ روکتے. ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے کہ آپس میں نا اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے. یہ ہو گیا ہمارا تھرڈ ریزن. اینڈ the fourth cause is European countries wanted to spread their civilizing mission and religion to far away lands. اب اس کے بعد جو اصل مقصد تھا ان کا یہی تھا کہ وہ اپنے ملک کا مذہب اور اپنے ملک کی روایات وہاں تک پہنچائیں اور وہاں بھی اس چیز کو عام کریں, لوگوں کو ان کے مذہب سے ہٹائیں, ان کے عقیدے سے ہٹائیں, ان کو کہیں جی ہم تمہیں شہری زندگی دیتے ہیں لیکن تم اس کے لیے تمہیں یہ کنورٹ ہونا پڑے گا اور تمہاری زندگی اتنی بہترین ہو جائے گی اور ہم تمہیں اس قسم کا فیسیلیٹیٹ کریں گے اور یہ تمہیں جو ہے نا یہاں پر چیزیں دی جائیں گی, آسانیاں دی جائیں گی, کمفرٹس دی جائیں گی. تو اصل مقصد جو تھا نا ان کا یہی تھا. اور دوسرا وہ اپنی ٹیریٹریز کو انکریز کرنا چاہتے تھے, اپنے ملک کو بڑا کرنا چاہتے تھے کہ جی ہم نے فلانی جگہ بھی فتح کر لی ہے, یہ بھی کر لی, یہ کر لیا ہے.
تو وہ کہتے ہیں نا جب سیدھی انگلی سے گھی نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تو یہ انگلی اس وقت ٹیڑھی کرتے تھے جب یہ اپنے پنجے اچھے طریقے سے گاڑ چکے ہوتے تھے کسی بھی کنٹری کے اندر، پھر یہ اپنا اصل رنگ دکھاتے ہوتے تھے. نہیں تو پہلے تو مکھن ملائیاں لگا لگا کے ایک بادشاہ کو دوسرے سے لڑا دینا، ایک وزیر کو کہنا میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا، بادشاہ کو مروا دو. تو اس قسم کی یہ حرکتیں کیا کرتے تھے. اور مقصد ان کا کیا تھا کہ ایک تو ہماری ٹیریٹریز انکریز ہو جائے، دوسرا ہمارا ریلیجن وہاں تک پہنچ جائے، ہمارے نیچے ہوں سارے، اور تیسری بڑی وجہ کہ وہاں کی دولت جو ہے نا اور پاور کو وہ استعمال کرنا چاہتے تھے، وہاں کے ریسورسز کو اور اپنی کنٹریز کو پاورفل بنانا چاہتے تھے. اب چلتے ہیں لاسٹ ٹو کازز کی طرف. یورپین نیڈیڈ را مٹیریل ایٹ چیپ ریٹس فار دیئر انڈسٹریز اینڈ the abundant resources in their colonies provided this opportunities. اب انہوں نے جو اپنی کالونیز کھول لی تھی نا دوسری کنٹریز کے اندر، چاہے وہ ایشیا ہو یا افریقہ ہو، وہاں کی ریسورسز کو یوز کر کے وہاں سے را مٹیریل لے کے، جیسے چمڑا ہو گیا، وہاں پر کاٹن ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کپڑا بنانے کے لیے، دھاگا بنانے کے لیے کاٹن استعمال ہوتی ہے. اس طرح چمڑا جو ہے، چمڑے سے بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، بیگز ہوتے ہیں، جیکٹس ہوتی ہیں، اور جوتے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری. تو اس طرح کے ریسورسز ان لیس پاورفل کنٹریز سے لے کر ان کی جو کالونیز تھیں وہ اپنے قبضے میں کر لیا کرتی تھیں، اور پھر سستے داموں یہ خرید لیا کرتے تھے، اور جی بڑا احسان کرتے تھے کہ ہم نے تمہاری چیز خریدی، تمہارا چمڑا، تمہارا کاٹن خرید لیا ہم نے، بڑی احسان والی بات ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں سے جا کر یہ اپنے ملک میں اس چیز کو تیار کرتے تھے، پھر مینوفیکچر کرتے تھے، را مٹیریل لے کے اس سے چمڑے کی جوتی بنا لی، یا بیگ بنا لیا، یا کاٹن سے بیڈ شیٹس بنا لی، ٹاولز بنا لیے، کپڑے بنا لیے، یا اور جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں. اور پھر لاسٹ کاز میں آپ دیکھو، دیر واز اے نیڈ ٹو فائنڈ مور کنزیومرز اینڈ نیو مارکیٹس فار یورپین مینوفیکچرڈ گڈ. اور یورپین مینوفیکچرڈ گڈ جو تھیں، جو کہ را مٹیریل انہوں نے انہی کنٹریز سے لیا ہے، جا کے اپنے وہاں چیزیں تیار کی ہیں، اور واپس سمجھ لیں کہ میری جُتی میرا سر والا حساب، کہ انہی کنٹریز کو کنزیومر بنا کر کہ تم ہم سے اب یہ چیز خریدو زبردستی، اور کئی مہنگے داموں. یعنی اگر ایک چیز میں نے 10 روپے میں خریدی ہے، ٹھیک ہے، را مٹیریل، اور میں نے اس کے اوپر 3 روپے لگائے ہیں اور 13 روپے میں وہ تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میری ٹوٹل کاسٹ کتنی لگی؟ 13 روپیز. اور میں جا کے مارکیٹ میں اس کو 100 روپے کا بیچوں تو یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں نے ٹھیک ہے اس کے اوپر سے پروفٹ کھانا ہے تو میں اس کو 2 روپے مہنگی، 10 روپے مہنگی بیچ دوں. لیکن ایک بندہ ایک چیز 13 روپے کی تیار کر کے مارکیٹ میں جا کے 100 کی بیچ رہا ہے، تو سمجھیں وہ کتنا زیادہ تگنا چگنا منافع کما رہا ہے، اور انہی لوگوں سے کما رہا ہے جن سے وہ را مٹیریل انتہائی سستے داموں خرید کر گیا ہے. یعنی وہی بات ہوئی نا کہ میری بلی مجھی کو میاؤں والا حساب تھا، کہ انہی سے فائدہ اٹھایا، انہی کو لا کر بیچ دیا، انہی کو کنزیومر بھی بنایا، انہی کو وینڈرز بھی بنایا. تو یہ ان کی ساری چلاکیاں تھیں یورپینس کی، اور یہ اب تک یہ بدلے نہیں ہیں، یہ اب تک وہی ہیں جو آج سے 100-200 سال پہلے تھے. یہ اب بھی وہی لوگ ہیں، چالاک، شاطر. اور ابھی ہمارا جو سانحہ ہوا ہے، جو کشتی ڈبونے والا، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہ انہوں نے خود کشتی ڈبوئی ہے، غریبوں کو بیچاروں کو انہوں نے 2 لائف بوٹس جو بھیجی ہوئی تھی، بڑی شپس، ان کے ذریعے انہوں نے اس کشتی کو ڈبویا ہے، کیونکہ وہ اوور لوڈڈ تھی. تو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اور تنکے کو ڈبونے کے لیے جو ہے نا قطرے کا ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک طرف سے رسی کھینچ کے اس کو الٹایا ہے، اور پہلے ہی اس کو زور زور سے اس کو سمندر میں ہلایا ہے. جیسی وہ انسٹیبل ہوئی ہے، انجن اس کا سٹارٹ نہیں تھا، خراب کھڑی ہوئی تھی، تو وہ بیچاری اپنا کیا کرتی کشتی، اس نے الٹ نہیں تھا، اور وہ الٹ گئی ہے. اور یہ ان کے وکٹمز جو ہیں، ان کی باقاعدہ ریکارڈنگز آئی ہیں کہ ہمیں ان یونان والوں نے خود مارا ہے. اور اب یہ بیچارے بنے ہوئے ہیں جی ہمارے ملک میں آ رہے تھے تو یوں ہو رہا تھا. دیکھیں قیمتی جانیں دنیا سے لوگوں کے جوان بچے چلے گئے ہیں. خیر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ یورپینز جو ہے نا، کس انداز سے ان کے کیا طریقے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر انٹر ہونے کے. تو اب پڑھیں گے ساؤتھ ایشیا فرام کالونی ٹو امپائر. اب ہماری جو ساؤتھ ایشیا میں یہ انٹر ہوئے، پہلے آئے یہ کالونی بنانے کے لیے. جی ہمیں چھوٹا سا علاقہ دے دیں، جی ہم نے مینوفیکچرنگ کمپنی کھولنی ہے، ہم نے کوئی چھوٹی سی برانچ کھولنی ہے، یا ہم نے سمجھ لیں کہ چھوٹی سی شاپ کھولنی ہے، یا ایک فیکٹری لگانی ہے، اس سے آپ کے ملک کو ہی فائدہ ہوگا. ہم آپ کی را مٹیریل کو خریدیں گے، آپ کو چیزیں بنا کے دیں گے. لوگ جی پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑے نیک کام کرنے آئے ہیں، دے دو ان کو جگہ. پھر کیا ہے، معصوم تھے ایشیا کے لوگ، اتنے چالاک نہیں تھے. تو انٹر کس طرح ہوئے کالونی بنانے کے لیے، اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنی ریاست میں اس کو کس طرح تبدیل کر دیا. سمجھ لو کہ ایک امریکہ سے بندہ آیا ہے، اس نے آ کے یہاں ایک کمپنی بنائی ہے، اور
10 سالوں کے بعد وہ ہمارا وزیر اعظم بن گیا ہے، بس یہی کام انہوں نے کیا۔ اب پڑھتے ہیں اس کو۔ دا فرسٹ یورپین ٹو ارائیو ان دا سب کانٹیننٹ ور پورٹگیز سیلرس۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو سب سے پہلے انٹر ہونے والے یورپینس ہیں وہ پرتگال کے ملاح تھے، جہاز ران تھے۔ One of these was Vasco da Gama, who arrived in Calicut in 1495. Upon landing, they were astonished to see the prosperity and abundance of resources in the region, and thus quickly established trade relations with India. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے ویسکو دی گاما ہی کامیاب ہوا تھا 1495 میں۔ اس نے پہلے بھی بہت ساری کوششیں کی لیکن ناکام رہا، اس کو ناکام لوٹنا پڑا، اس کو کالی کٹ کا راستہ نہیں ملا، آسان راستہ جہاں سے یہ ٹریڈ کر سکتے، کیونکہ باقی راستوں پہ ان کو طوفان ملتے تھے، مشکل راستے تھے، وہاں پر پائریٹس کا بھی ڈر رہتا تھا۔ تو پہلی دفعہ ان کو 1495 میں ویسکو دی گاما کو مل گئی یہ جگہ، اور جب یہ اس بندرگاہ پر اترے نا، خود تو یہ سمجھ لو کہ وہ کہتے ہیں نا جو جھگیوں والے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لو اس وقت یورپینس جھگی والے تھے، اور ہمارے یہاں پر جب سب کانٹیننٹ میں آئے تو یہاں پر بادشاہت دیکھ کر اور یہاں کی لوگوں کی چہل پہل اور ان کے کپڑے اور ان کے جوتے اور ان کے کھانے اور ان کے برتن وہ دیکھ کر، یہ تو ابلا ہوا جیسے نا کتے بلی کھانے والے لوگ تھے، اب یہ یہاں پر اتنی ساری چیزیں دیکھ کے ان کی تو سمجھو کہ آنکھیں پھٹ گئی، آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا جی، یہ تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے، ان کا ریجن تو ریسورسز سے بھرا ہوا ہے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، فصلیں اگ رہی ہیں، کیونکہ یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ویدرنگ کنڈیشنز بہت خراب ہیں، جس کی وجہ سے یا تو بہت ورس کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی اتنی خاص فصلیں اگتی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہر طرح کی چہل پہل تھی، سب کانٹیننٹ آپ کو پتہ ہے، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یا اور ہمارے آس پاس کے بنگلہ دیش ہے، اس طرح کے یہ پورا ریجن جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موسمی جو ہے نا بہت سارے فائدے دیے ہوئے ہیں، اور یہ زمین بھی، لینڈ بھی بہت فرٹائل لینڈ ہے ہمارے پاس۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، اب انہوں نے کہا ہم کریں کیا، اس کو قابو تو کرنا ہے، ان سے چیزیں تو چھیننی ہے، کیسے چھینے؟ تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ اسٹیبلش کیا ٹریڈ ریلیشن، تجارتی تعلقات جو ہے نا وہ بنائے کہ جی آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں، ہم آپ سے ٹریڈنگ میں آتے ہیں۔ ایٹ فرسٹ دے ٹریڈڈ پیسفلی بٹ لیٹر دے اڈاپٹیڈ harsher policies to increase their control over the local people۔ پہلے تو انہوں نے بڑے پیار محبت سے اپنے پاؤں جمانے شروع کیے، ٹھیک ہے، محبت سے، ایسے کہ ایک کے ساتھ ایک فری، ٹھیک ہے، اور جب لوگوں کو ان چیزوں کی عادت بن گئی نا تو پھر انہوں نے پالیسیز بنائی کہ اگر ایک کے ساتھ ایک فری لینا ہے تو تم میں 1 سال کے پیسے بھرنے ہوں گے، پھر ہم تمہیں اس چیز کو لینے دیں گے۔ پھر لوگوں نے بھرے کیا کیے، جو بھی قسم کی پالیسیز تھی، لیکن ان پالیسیز کا فائدہ صرف اور صرف جو ہے نا سیلر کو آتا تھا، یعنی یورپینس کو آتا تھا، کنزیومر کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ دے بگن ٹو ایکسپلائٹ دا لوکلز resources and markets and set up their ports in south east انڈیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ لوکل جو بھی ریسورسز تھیں یا مارکیٹس تھیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں ہو، یہ کیا چیز آپ خرید رہے ہیں، ہم آپ کو اس سے اچھی چیز دیتے ہیں۔ ان سے را مٹیریل خرید کے اپنے ملک میں جا کے اس کو ذرا اچھا سا بنا کے، جیسے اچھی پیکنگ میں چیز مل رہی ہو، تو یہ بسکٹس جو ہیں اگر گھر میں ہماری مائیں جب بناتی ہوتی تھیں، بیک کرتی تھیں، تو بہت بہترین بسکٹ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ڈبوں میں پیک کر کے گندے بسکٹ ہمیں کھلا رہے ہیں، ہم بڑے شوق سے کھا رہے ہیں جی، بہت اعلیٰ پیکنگ میں بسکٹ آئے ہوئے ہیں، تو کیا بات ہے، یعنی گھر کی وہ چیز ایکسپلائٹ ہو گئی، کوئی ماں کے ہاتھ سے بنے ہوئی بیکری کی چیز، چاہے وہ کیک ہو، چاہے وہ کوئی برگر پیزا ہو، یا اور بھی کوئی چیزیں ہوں نا، اگر ماں بنا کے دے تو ان بچوں کو نا ٹیسٹ نہیں آتا اس کا، اور ان کو وہ ریپر والی چیزیں پسند ہیں کہ وہ سجی دھجی جو دکانوں میں پڑی ہیں، چاہے وہ 20 سال پہلے پیک ہوئی ہوں نا، ان کو بڑی پسند ہے بچوں کو کہ وہ کھانی ہے ہم نے۔ تو یہی حال انہوں نے کیا مارکیٹ کا کہ جو چیز کھلے عام بکتی تھی، کپڑا دھاگا، اس کو انہوں نے پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا، تو مارکیٹ ایکسپلائٹ ہوگی، چیز اس میں بھی وہی تھی، اس میں بھی وہی تھی، بلکہ جو کھلی چیز تھی وہ زیادہ ڈیوریبل تھی، زیادہ بہترین تھی، کوالٹی وائز اچھی تھی، لیکن انہوں نے ان کی مارکیٹ کو پہلے آہستہ آہستہ تباہ کرنا شروع کیا، اور پھر اپنی جو ہے نا ایک پورٹ بنائی ساؤتھ ایسٹ انڈیا کے اندر، اپنا ایک باقاعدہ بندرگاہ تھی جہاں صرف انہی کے جہاز لگتے تھے آ کے، جو کہ ان کا سامان لے کر آتے تھے اور یہاں سے لے کے جاتے تھے۔ فار آلموسٹ 100 years they maintained themselves as the sole trader in India۔ اب تقریباً ان کو 100 سال لگے اپنے آپ کو سول ٹریڈر بنانے میں انڈیا کے اندر، اچھی طرح انہوں نے اپنی جگہ جگہ برانچز انڈیا کے اندر 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 ڈیپلی
انہوں نے جو ہے نا رسائی حاصل کر لی. ڈیورنگ دیٹ ٹائم پرتگال became very wealthy. However, their power started to decline by the end of 16th century. اب اس دور میں جب انہوں نے ساؤتھ ایسٹ انڈیا میں اپنی بندرگاہ بنائی تو ان 100 سالوں میں پرتگال بہت امیر ہو گیا اسی وجہ سے، کیونکہ مین ہب پرتگال تھا. پرتگال سے واسکو ڈی گاما آیا تھا اور اسپین سے کولمبس آیا تھا، اٹلی سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور جو باقی تھے وہ بھی، میں نے اس سے پہلے جو ایک پریویس ویڈیو بنائی تھی نا ہسٹری کی، اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں کن کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. بے شک وہ اب ہماری بک میں نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے لیے وہ ایک ویڈیو دیکھنی بہت ضروری ہے اگر آپ نے اس چیپٹر کو سمجھنا ہے. تو جب آپ وہ دیکھ لو گے نا پھر آپ کو میری باتیں بہت آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے کانسیپٹ جو ہے نا سمجھ لو کہ ایک کانسیپشنل ویڈیو ہے جو میں نے وہ بنائی ہوئی ہے. However, their power started to decline. اب 100 سال تو انہوں نے خوب کھایا پیا، ٹکار بھی نہیں مارا، لیکن 16ویں صدی میں ان کی پاور جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو گئی. The Dutch and the British started trading in India in the 16th century. اب ڈچ اور برطانیہ والوں کو بھی نہ ہوش آ گئی. انہوں نے کہا یہ یورپ والے تو سب کو لوٹ پڑاک جائیں گے، سب کچھ کھا پی جائیں گے انڈیا سے، ہمیں بھی یہاں ان کی طرح شروع کریں. جیسے یہاں پر پہلے سب سے پہلے جائز نے اپنی کمپنی کھولی اور یا ٹیلی نار نے کھولی یا جائز نے کھولی تھی، تو اس کی دیکھا دیکھی اور موبائل کمپنیز بھی کھلی شروع ہوگی، اور وہ سب یا تو ناروے سے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وہ یورپ کی ہیں کمپنیز، ٹھیک ہے، یہاں کھولی ہیں. لیکن ہمارے پی ٹی سی ایل کو عقل نہیں آئی ابھی تک کہ وہ اپنی سم بھی ایجاد کرے کوئی، کہ یہاں بیٹھ کر صرف سوکھے پیسے کھانے سے نا کام نہیں بنتا، اپنا پیٹ بھرنے سے. سب سے گندی سروس پی ٹی سی ایل کی، حالانکہ پی ٹی سی ایل مین گیٹ وے دے رہے ہیں ان ساری کمپنیز کو، ان سب کو بند کرے اور اپنی ایک جو ہے نا ملک کی ہماری سم جو ہے ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے. پھر اس میں انٹرنیٹ بھی فری ہوگا، پھر اگر فری نہیں تو بہت سستا ہوگا. یہ باقی سارے تو سمجھے کہ کھا گئے ہیں ہم لوگوں کو. اسی طرح یہ بھی یہی کمپنیز ہیں جو سیم ٹریڈنگ کی شکل میں اب پھر پاکستان میں بھی انٹر ہونا چاہ رہی ہیں. تو اب یہ سب ڈچ لوگوں کو اور انڈیا کے اوپر انگریزوں کو، برٹش جتنے ہیں برطانیہ وغیرہ، ان کو بھی ہوش آ گیا کہ جی ہم بھی ان کے ساتھ ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ان کمپٹیشن ود دا پرتگالز. اور یہ کس وجہ سے آئے تھے کہ پرتگیز اتنے پاورفل ہو گئے تو ہم بھی اسی کنٹری میں جاتے. جیسے اب ہر بندہ کہتا ہے دبئی چلو، یورپ چلو، وہاں پیسہ بڑا ہے، وہاں پیسے کمائیں گے. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں جا کر براجمان ہو جائیں اور ان کی ریاست کو چھین لیں، لیکن یہ اسی مقصد سے تھے. The East India Company, established by the merchant of London, started trade with India. اب کیا ہوا کہ یہاں سے انڈیا کا برا وقت شروع ہو گیا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش ہوئی ہے نا، لنڈن کے مرچنٹس نے، وہاں کے تاجروں نے ایک یہاں پر اپنی کمپنی کھولی ہے کہ جی ہم تجارت کی غرض سے انڈیا میں آنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے پرتگیز کو الاؤ کیا ہے اپنی کمپنیز یہاں کھولنا، ہمیں بھی الاؤ کریں. تو بس انڈیا کا برا وقت سٹارٹ ہو گیا. اتنا تو پرتگال والوں نے 100 سال ہمارے ساتھ ٹریڈ کیا، لیکن سوللی ٹریڈ کرتے رہے. انہوں نے اس طرح ہم پر قابض آنے کی، سب کانٹیننٹ کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کرنی تھی. اب The Dutch and the French also formed their trading companies to trade with the East. اور ڈچ اور اسی طرح فرینچ نے بھی اپنی کمپنیز یہاں کھول لی. The British eventually managed to set up major ports in Madras, Surat and Bombay. اب بامبے میں، مدراس میں اور سورت میں 3 میجر پورٹس انہوں نے کھول دی. پرتگیز نے کہاں کھولی تھی؟ انہوں نے ایسٹ انڈیا کے اندر، ساؤتھ ایسٹ کے اندر اپنی ایک پورٹ کھولی تھی. ان لنڈن والوں نے آ کے آتے ساتھ ہی چھکا مار دیا اور 3 پورٹس کھول دی اپنی، اور ان پہ ان کے جہاز لگتے ہوتے تھے. اور وہ کہاں کہاں تھی؟ مدراس میں، سورت میں اور بامبے میں. By 1750s, the British and the French trading companies were the two main contestants trading in India. اب پرتگال والوں کو ڈکلائن ہو گیا، ٹھیک ہے، پوری چھٹی کرا دی انہوں نے، برطانیہ والوں نے اور فرینچ نے نا جب اپنی ٹریڈنگ کمپنیز کھولی تو بس یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپٹیٹرز تھے اور یہی 2 کنٹیسٹنٹ تھے جو کہ ٹریڈ کر رہے تھے انڈیا کے اندر. اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا کوئی بندے کی کمپنی یا انڈیا میں نہیں تھی. Through many bloody lands and sea battles, particularly the decisive Battle of Vandivash in 1760 between the French and the British, in which Britain gained almost complete control over the Indian subcontinent. اب بندہ پوچھے تم لوگ یہاں پر ٹریڈ کرنے آئے ہو یہاں، یا تم ایک دوسرے کو قتل عام کرنے آئے ہو؟ یعنی ان دونوں کے اندر اتنی سخت لالچ تھی کہ انڈیا کو کسی طرح قابو کر لیں،
یہاں کے بادشاہ اور آپ کی سوچ سے زیادہ سونے کے برتنوں میں انہوں نے کھانا کھانا ہے، سونے کے ان کے بستر ہیں، سونے کے انہوں نے دیواروں کے پر نقش لگائے ہوئے ہیں، کپڑے جو پہننے ان میں سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں، ہیرے، یعنی یہ لوگ مرے ہی اپنی اس بات سے تھے کہ بہت شو بازیاں، شو آف بہت تھی انڈیا کے اندر نا، بادشاہوں کے اندر، اور سب جو ہے نا ان کی نظریں جو تھی برطانیہ کی ان کے اوپر تھیں، جو کوہ نور ہیرا اور یہ ساری جو کہانیاں نا یہ سب سچ ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ برطانیہ سے اب جو فرینچ ہے نا وہ بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے، ڈچ اور فرینچ جو تھے وہ چاہتے تھے یہ بھی نکلے انڈیا سے، تو آپس میں ان کی بڑی خونی جنگیں ہوئیں، اور پھر فائنلی 1760 کے اندر جو ہے نا فرینچ اور برطانیہ کی آپس میں ایک جنگ ہوئی، وینڈی واش، اور اس کو نام دیا جاتا ہے، اور اس وینڈی واش جنگ کے اندر ہار کون گیا؟ فرینچ، اور برطانیہ نے کمپلیٹلی سب کانٹیننٹ کے اوپر اپنا حملہ کر لیا، جو ہے نا قبضہ کر لیا، اور اب نہ پرتگال والوں کو اور نہ فرینچ کو یہ الاؤ تھا کہ وہ یہاں کمپنی کھولیں، یعنی انڈیا کی حکومت کہیں غائب ہے، ان کو نہیں پتا بادشاہوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ، اور یہاں پر غیر ملک کے بندے آ کر اپنا حق جتانا شروع ہو گئے ہیں اس کنٹری کے اوپر، اس لینڈ کے اوپر، اس سب کانٹیننٹ کے اوپر۔ The splendor and wealth of the Mughals attracted the British, and the decline of the Mughal paved way for them to take over India completely. اب جو یہ شاہی اور بہت زیادہ دولت اور رچنس تھی نا مغلز کی، انہوں نے برطانیہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا، اور اب آہستہ آہستہ مغل اپنی ڈکلائن میں گئے تھے۔ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ مغل کا ڈکلائن کیوں ہوا تھا، وہ آپس میں اسی طرح جھگڑوں میں آ کر اور یہی تماش بینیاں کر کر کے نا انہوں نے یہ اپنا حال کیا تھا مغلز نے، اور اپنے آپ کو آپس میں لڑائیاں لڑ لڑ کے یہ کمزور ہوئے، اور پھر راستہ انہوں نے سیدھا کر دیا ہاسٹائل کنٹریز کے لیے، اور ایسے ملکوں کے لیے جو ان پر نظر لگا کر ان کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آسانی ہو گئی انڈیا کو۔ تو اس طرح برطانیہ والوں نے کہا مغل تو آپس میں لڑ لڑ پاگل ہوئے، تو ان کے اوپر حملہ کر دو اور کہو کہ جی ہم سنبھالیں گے اب تمہاری باغ دوڑ تمہارے ملک کی، تم لوگ اس قابل نہیں ہو۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو کوائن آپ کو 1 روپی کا نظر آ رہا ہے، پہلے کیا چلتا تھا سونا چاندی کے سکے چلتے تھے، اب انہوں نے یہ براس کوائن تھا جو انہوں نے نکالا، ٹھیک ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور اس کے بدلے جو ہے نا انہوں نے سونا چاندی لینا شروع کر دیا، اور یہ کوائنس جو ہے نا، اور عوام جو تھی وہ پاگل تھی، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کون سی نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے، یہ لے لو، جیسے ابھی ہمیں کاغذوں کے نوٹ انہوں نے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے ہیں، اور پھر اب اس کو ڈیجیٹلائز کر کے وہ کاغذ کے نوٹ بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں بچوں، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، لیکن کوشش کرنا کہ جب آپ اس قابل ہو جاؤ کہ کچھ کمانے لگو، تو گھر میں سونے چاندی کی بارز یا اسی قسم کی چیزیں جو میٹلز ہوں ان کو سنبھالو۔ یہ جو ڈیجیٹل منی ہے نا یہ ایک دم دنیا سے اڑ جائے گی، کاغذ کے روپے تو ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں آنے والے اور 5-6 سالوں میں دیکھ رہی ہوں جتنی تیزی سے ہم لوگ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، ہر چیز آن لائن پیمنٹس پر آ گئی بھی ہے، ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، ایزی پیسہ ہے، جیز کیش ہے، اور یہ سب کچھ ہے نا، تو وہ زیادہ کنوینئنٹ وے میں آتا ہے۔ تو آپ اپنے پاس ایسے میٹلز، ایسی چیزیں سنبھال کے رکھو برے وقت کے لیے، کیونکہ اسی کی ورت ہونی ہے آنے والے وقتوں کے اندر۔ آپ کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی رکھے، اللہ اس ملک کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ نے کے بعد۔